عربی زبان کے 1008 الفاظ یاد کرتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ بہت مختصر وقت میں آپ کو انشاءاللہ عربی زبان کے یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ یہاں دیکھیں، بنیادی چیز ایک سمجھیں کہ اگر آپ کوئی زبان سیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس موقع پر کس چیز کے لیے کون سا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے۔ اب کس موقع پر کس چیز کے لیے کون سا لفظ جو بولا جا رہا ہے، اس کو یاد کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، آپ ہر چیز کی عربی یاد کریں کہ دیوار کو عربی میں جدار کہتے ہیں، اور گھر کو عربی میں دار کہتے ہیں، اور شہر کو عربی میں بلدن کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس طریقے سے اگر یاد کرنے بیٹھتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے، آپ کو ایک ایک چیز کی عربی یاد کرنی چاہیے، سوچنی چاہیے، غور کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ 1000 الفاظ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک وقت لگے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کا حافظہ تیز ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کی عمر نکل چکی ہے، پڑھائی کا ایک زمانہ ہوتا ہے ٹین ایج کا، اگر وہ نکال چکے ہیں، آپ 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 35 سال کے ہیں، یا اس سے بھی بڑی عمر کے، تو اب ظاہر سی بات ہے 1000 الفاظ ایک ساتھ یاد کرنا آپ کے بس کی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے کہ روزانہ کے 5 الفاظ یاد کر لیے، 10 الفاظ یاد کر لیے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اگر آپ عربی زبان میں ماہر ہونا چاہتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز کی آپ عربی یاد کریں۔ دوسرا طریقہ جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ایک ٹوٹکا کہہ لیں آپ، یا اس کو آپ ایک پروپر طریقہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جو عربی گرامر ہے اس کے اندر کچھ طریقے ایسے بتائے جاتے ہیں جن طریقوں پر عمل کر کے آپ ڈھیر سارے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم آج جو سیکھنے والے نا، اس میں آپ کو بس چند الفاظ یاد کرنے ہیں، چند، اور وہ ایک نشست میں اگر نہیں ہوئے تو چلیں اگلی نشست میں یاد ہو جائیں گے۔ ویڈیو ایک مرتبہ دیکھ کر یاد نہیں ہوں گے تو دوسری مرتبہ دیکھ کے یاد ہو جائیں گے، یا پھر آپ اس کو اگر اپنے پاس اسکرین شاٹ لے لیں گے تو تب بھی یاد ہو جائیں گے۔ میں آپ کو انشاءاللہ پی ڈی ایف کے اعتبار سے بھی آپ کو دے دوں گا، اس کی پی ڈی ایف بنا کر کے وہ الفاظ آپ یاد کر لیں۔ وہ چند الفاظ ہیں، لیکن ان چند الفاظ کو یاد کرنے کے بعد ایک طریقہ آپ کو ایسا بتاؤں گا، اس طریقے پر عمل کریں گے تو ٹوٹل 1008 الفاظ، یہ آپ کو میں بالکل لکھ کر دے رہا ہوں کہ 1008 الفاظ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے ایسے الگ الگ الفاظ یاد ہو جائیں گے کہ آپ ان کو عربی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ ان کو قرآن کریم میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے الفاظ ہیں۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب کے آڈیو ویڈیو کورسز، پی ڈی ایف کتابیں، تعلیم و تفریحی گیمز، مفید اور کارآمد ٹولز، علمی و ادبی ایپس پر اس مہینے بہتر آفرز چل رہی ہیں۔ آفرز ختم ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آفرز حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس چینل پر ہم عربی زبان سیکھتے ہیں اور انتہائی آسان انداز میں سیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو عربی زبان سیکھنے کا شوق ہے تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکیں آسانی کے ساتھ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو طریقہ سیکھنے جا رہے ہیں اگر اس کا ہم آغاز کرتے ہیں تو یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ مصدر، مشتق اور جامد، جو 3 الفاظ آپ نے سنے ہوئے ہوں گے کہ ان میں سے ایک ہے مشتق۔ مشتق وہ لفظ ہوتا ہے جو مصدر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے النصر کا ترجمہ ہے مدد کرنا۔ اب اس سے بنا نصرہ، اس نے مدد کی، ناصر مدد کرنے والا، منصور مدد کیا ہوا، منصر، منصر، نصرہ، نصرت، یہ سارے جو ہیں، نصرت تو خیر مصدر ہے، تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ مشتق کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی 2 قسمیں ہیں مشتق کی، فعل اور اسم۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ افعال مشتق کیسے ہوتے ہیں، اسماء مشتق کیسے ہوتے ہیں، بہت تفصیلی قواعد ہیں علم الصرف کے۔ ہم آج کی نشست میں فعل کو لیتے ہیں۔ فعل مشتق کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ آج کی نشست میں ہم ان میں سے صرف ماضی کو لیتے ہیں۔ فعل ماضی کی 4 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری۔ آج کی نشست میں، آج کی ویڈیو میں ہم صرف پہلے 2 کو لیں گے، ماضی مطلق اور ماضی قریب۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ماضی مطلق کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ ماضی کیا ہے۔ دیکھیں، زمانے 3 ہیں، گزشتہ زمانہ اس کو ماضی کہتے ہیں عربی میں، اور موجودہ زمانہ اس کو حال کہتے ہیں، اور آئندہ کا زمانہ اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ اردو الفاظ کی مثال اگر دوں تو مدد کرنا سے ماضی کا صیغہ بنے گا میں نے مدد کی،
تو یہ گزرے ہوئے زمانے کے اندر میں اپنی مدد کرنے کے فعل کو بتا رہا ہوں. میں مدد کر رہا ہوں یہ حال ہے، میں مدد کروں گا یہ مستقبل ہے. تو آج ہم جو سیکھ رہے ہیں نا، میں نے مدد کی، اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ اب ان نصرو کا ترجمہ ہے مدد کرنا، لیکن آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں نے مدد کی، تو آپ کہیں گے نصر تو، میں نے مدد کی. وہ کیسے؟ اس کے لیے آپ کو فعل ماضی مطلق کی پوری گردان یاد کرنی پڑے گی. مطلق کا کیا مطلب ہے؟ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماضی کے بارے میں بات تو کر دی کہ میں نے گزشتہ زمانے میں یہ کام کیا، لیکن اس کو آپ نے مطلق اور عام رکھا ہے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ زمانہ قریب کا ہے یا دور کا ہے. اگر زمانہ قریب کا بتانا ہے تو اس کو ہم ماضی قریب کہتے ہیں، جسے میں نے مدد کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مدد کی ہے. اور اگر ہم کو دور کا زمانہ بتانا ہے تو ہم کہیں گے میں نے مدد کی تھی، یاد کرو میں نے 3 سال پہلے آپ کی مدد کی تھی. تو یہ دور کا زمانہ ہو گیا، اس کو ماضی بعید کہتے ہیں، اور قریب کے زمانے کو ماضی قریب کہتے ہیں. تو اب اگر آپ مطلق رکھ کے بتاتے ہیں ماضی کے بارے میں کہ میں نے مدد کی، اب قریب کے زمانے میں کی، دور کے زمانے میں کی، یہ آپ نے مطلق رکھا یعنی عام رکھا، تو اس وجہ سے اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ماضی مطلق کے اندر کون سے صیغے بنتے ہیں. یہ کل 14 صیغے ہیں. فتح، الفتح کا ترجمہ ہے کھولنا. فتح، اس ایک مرد نے کھولا. فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا. فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحت، فتحنا. اب میں آپ کو نقشہ پورا دکھاتا ہوں، جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ 14 صیغے واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے کیسے بن رہے ہیں. یعنی ایک آدمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، 2 آدمیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، 2 سے زیادہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور غائب، حاضر اور متکلم کے بارے میں کیسے بن رہے ہیں. اس نے کھولا، تو نے کھولا، میں نے کھولا. اس نے کھولا یہ غائب ہے، تو نے کھولا یہ حاضر ہے، اور میں نے کھولا یہ متکلم ہے. تو اس کے اعتبار سے ابھی میں آپ کو ان 14 صیغوں کا نقشہ دکھاتا ہوں. ابھی ہمارے سامنے 14 خانے آ رہے ہیں، اور اوپر آپ کو ساری چیزیں دائیں بائیں اور اوپر آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں تو جو خانہ جس کی سیدھ میں اوپر اور دائیں بائیں آ رہا ہے وہ وہی ہے. وہ غائب، حاضر، متکلم میں سے کیا ہے، وہ مذکر مؤنث میں سے کیا ہے، وہ واحد، تثنیہ، جمع میں سے کیا ہے، یہ آپ کو اس نقشے میں پوری طرح واضح ہوگا. خانے ابھی خالی ہیں. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پہلا لفظ فتح، اس ایک مرد نے کھولا. اس صیغے کا نام ہے واحد مذکر غائب. واحد کا مطلب ہے ایک نے، اور مذکر کا مطلب ہے مرد نے، اور غائب کا مطلب ہے اس نے. اس ایک مرد نے کھولا. ٹھیک ہے. فتحا، ان 2 مردوں نے کھولا. فتحو، ان سب مردوں نے کھولا. فتحت، اس ایک عورت نے کھولا. فتحتا، ان 2 عورتوں نے کھولا. فتحنا، ان سب عورتوں نے کھولا. فتحتا، تو ایک مرد نے کھولا. فتحتما، تم 2 مردوں نے کھولا. فتحتم، تم سب مردوں نے کھولا. فتحتی، تو ایک عورت نے کھولا. فتحتما، تم 2 عورتوں نے کھولا. فتحتن، تم سب عورتوں نے کھولا. فتحتو، میں نے کھولا. فتحنا، ہم نے کھولا. چاہے ہم 2 ہوں، ہم 2 سے زیادہ ہوں، ہم مرد ہوں، ہم عورتیں ہوں، ہم نے کھولا کی عربی ہے فتحنا. تو یہ پوری ماضی مطلق کی گردان اس وقت آپ کے سامنے آ گئی ہے. صرف ایک لفظ آپ کو یاد کرنا ہے، الفتح، کھولنا. اور اس الفتح کھولنے کے ذریعے سے آپ نے یاد کر لیے 14 الفاظ. فتح، فتحا، فتحو. فتحت، فتحتا، فتحنا. فتحت، فتحتما، فتحتم. فتحتی، فتحتما، فتحتن. فتحت، فتحنا. ان 14 الفاظ کو آپ نے رٹا لگانا ہے. رٹا ایک دفعہ لگے گا، آپ کی زبان پر یہ الفاظ چڑھ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2 کے لیے کیا آتا ہے، غائب کے لیے کیا آتا ہے، متکلم کے لیے کیا آتا ہے. اس پہ ذرا غور کرتے رہیں بیٹھ کر. دیکھیں پہلی جو پٹی ہے فتح، اس کے نیچے فتحت، اس کے نیچے فتحتا، اس کے نیچے فتحتی، اس کے نیچے فتحتو. یہ واحد کے صیغے ہیں. اس ایک مرد نے کھولا، فتح، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف عربی زبان کے کوئی سے بھی 3 حرف آپ کو لینے ہیں، تینوں پر زبر لگا دیا آپ نے. تو اب اس کا جو مصدری ترجمہ ہوگا، جیسے فتح کا مصدری ترجمہ ہے کھولنا، تو اب ہم فا تا ہا تینوں پر زبر لگا کے اب اس کا ترجمہ بنے گا اس ایک مرد نے کھولا. تا ساکن لگا دیں گے تو اس ایک عورت نے. تا مفتوح یعنی زبر والی تا لگا دیں گے تو ایک مرد نے. اور تی لگائیں گے تو ایک عورت نے. اور تو لگائیں گے تو میں نے. ٹھیک ہے. یہاں تو جو ہے وہ میں کے لیے ہے.
یہ ہے عربی۔ اب بیچ کی جو پٹی آ رہی ہے فتح، اس کے نیچے فتحتا، اس کے نیچے فتحتما، اس کے نیچے بھی فتحتما، اور اس کے نیچے دیکھیں فتحنا، یہ سارے تثنیہ کے لیے ہیں، دو کے لیے۔ فتحا ان دو مردوں نے کھولا، آخر میں الف ہے، الف پہ غور کریں۔ فتحتا ان دو عورتوں نے کھولا، تا مؤنث کے لیے، الف دو کے لیے، تثنیہ کے لیے۔ فتحتما ان تم دو مردوں نے کھولا، تم تمہارے لیے، تم کو تمہارے لیے یاد کرنا آسان ہے، اور الف دو کے لیے، تما کا مطلب ہے تم دو، نیچے فتح تما تم دو، چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے تما ہے۔ اور فتحنا نون متکلم کے لیے آ گیا اور الف تثنیہ کے لیے آ گیا، جمع متکلم بن گیا۔ اب تیسرا کالم دیکھیں، فتحو ان سب مردوں نے کھولا، اس کے لیے واو آتا ہے۔ فتحنا ان سب عورتوں نے کھولا، اس کے لیے نون ہے۔ فتح تم سب مردوں نے کھولا، اب تم سے تم کو یاد رکھنا آسان ہے۔ فتح تم سب عورتوں نے کھولا۔ اب دیکھیں عورتوں کے لیے کیا آ رہا ہے، نون آ رہا ہے۔ فتحنا ان سب عورتوں نے کھولا، فتح تم سب عورتوں نے کھولا۔ اس کو جتنا یاد کریں گے اور جتنا ان صیغوں میں غور کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت دلچسپ لگے گا۔ اور ایک دفعہ ان 14 علامتوں کو آپ نے یاد کر لیا نا، تو اس کے بعد آپ کو مادہ اٹھانا ہے، جسے الفتح کھولنا، یہ ایک مادہ ہے، اور اس کے 14 صیغے آپ کو یاد ہو گئے۔ اسی طرح النصرو آپ نے لیا، مدد کرنا، نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا۔ جعل الجعل بنانا، اس تو اکیلا نہیں، بنانا مطلب کوئی چیز بنانا، کریٹ کرنا۔ الجعل بنانا سے گردان کیا بنے گی، جعل جعلا جعلو جعلت جعلتا جعلنا جعلتا جعلتما جعلتم جعلتی جعلتما جعلتن جعلتو جعلنا۔ یوں ایک ایک مادہ آپ کو لینا ہے اور اس پوری گردان کو زبان پر دہرانا ہے، اور ایک ایک صیغے میں غور کرنا ہے بار بار، بیچ بیچ میں سے کبھی یہ دیکھیں، کبھی وہ دیکھیں، کبھی اس کی مشق کر لی، کبھی اس کی مشق کر لی، تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں 18 مادوں کی طرف۔ یہ 18 مادے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو یاد کر لیں۔ گویا اس ویڈیو میں آپ کو ماضی مطلق کی گردان بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے اور یہ 18 الفاظ یاد کرنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک نشست میں ایک سمجھدار آدمی کے لیے یہ کام کرنا آسان ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا، آپ 1008 الفاظ کو یاد کرنے والے بن گئے۔ نمبر 1، وردا وہ آیا، ذہبا وہ گیا، جعلا اس نے بنایا، فتحا اس نے کھولا، اخذا اس نے لیا، وجدا اس نے پایا۔ یہ جو 6 الفاظ ہیں نا، یہ تھوڑے سے مختلف ہیں اپنے اردو ترجمے سے، تو دراصل آپ کو صرف یہی 6 الفاظ یاد کرنے ہیں، کیونکہ نیچے جو 12 الفاظ آپ کو میں نے لکھ کر دیے ہیں عربی کے، ترجمہ ان کا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ صبرا صبر کیا، شکرا شکر کیا، ذکرا ذکر کیا، نظرا دیکھا، نظر یعنی دیکھ، نظر ہم کہتے ہیں نا میری نظر کمزور ہو گئی ہے، تو نظرا دیکھا، ظلم ظلم کیا، وعدہ وعدہ کیا، حسدا حسد کیا، عدلا عدل کیا، منع منع کیا، فعلا فعل یعنی کام کیا، اور جمع جمع کیا، قدرا قدر کی۔ کتنا آسان ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، اب یہ جو نیچے کے 12 الفاظ ہیں نا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کو ایک آئیڈیا لگ جائے گا۔ قرآن کریم کے بہت سے الفاظ آپ دیکھیں گے جو فتح میں سے 14 میں سے کسی ایک صیغے پر مبنی ہوں گے۔ اب اس میں سے تما تم یا تننا والی جو علامت وہ ہٹائیں گے نا آپ، جو باقی جو بچے گا وہ کبھی جمع ہوگا، کبھی صبر ہوگا، کبھی ذکر ہوگا، کبھی شکر ہوگا، کبھی اور کوئی ایسا لفظ ہوگا جو ان 12 کے علاوہ بھی ہوگا۔ آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ مثال کے طور پہ خالق، اللہ خالق ہے، اب خالق سے بنتا ہے خلق، من شر ما خلق، سورہ فلق کے اندر لفظ ہے۔ یہ جو خلق آپ کے سامنے آیا، خا کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، قاف کے اوپر زبر، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، اور خلق تخلیق کرنا، پیدا کرنا ہے، تو اس کا ترجمہ ہے، خلق کا ترجمہ ہے اس نے پیدا کیا۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں خلق کا ترجمہ آپ کو اس گردان کے ذریعے سے سمجھ میں آیا، تو آپ سورہ فلق کی اس آیت کو آپ نے حل کر لیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا۔ الجعل بنانا آپ نے اس سبق میں یاد کر لیا۔ جعلنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہے ہم نے بنایا۔ سورہ نبا کی آیت ہے، جعلنا پڑھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے بنایا۔ کہیں آئے گا
ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. تو قدرو پڑھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیے اس میں سے واو تو جو ہے جمع کے لیے ہے، اور بچا قدر، قدر کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قدر کرنا. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو 1008 سے بھی کہیں زیادہ الفاظ آپ کی گویا سمجھ میں آ چکے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ان 18 الفاظ سے ورد سے لے کر قدر تک یہ تو 18 ہیں، تو 1008 کیسے بنے؟ یہ دیکھیں. ماضی مطلق مثبت معروف کے 14 صیغے آپ نے یاد کر لیے، فتح 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 سے لے کر فتحنا تک. اب دیکھیں ان 14 کے شروع میں آپ قد لگا دیں تو یہ بنے گا قد فتح. اس کا ترجمہ ہوگا اس نے کھول دیا ہے. فتح اس نے کھولا، قد فتح اس نے کھول دیا ہے. سمع اس نے سنا، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی. اب سمع اس میں میم کے نیچے جو زیر ہے اس سے گھبرائیے گا نہیں آپ، اس کو آپ سمع سمجھ لیں، کیونکہ یہ بیچ والے حرف پر زبر زیر پیش کی تبدیلی یہ موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے اور وہ اسی طرح رہتی ہے. سمع کو سمع نہیں بنائیں گے ہم، لیکن سمجھنے کے لیے آپ اس کو سمع ذہن میں رکھیں، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ سمع ہے اور زیر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے. اب سمع کا ترجمہ ہے اس نے سن لیا، اور قد سمع کا مطلب ہے قد سمع اللہ. 28ویں پارے کا پہلا لفظ ہے اللہ تعالیٰ سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے. تو ماضی مطلق کی گردان کے شروع میں کسی بھی صیغے کے شروع میں قد لگائیں گے تو ماضی قریب کی گردان بن جائے گی. اور یہ لو جی 14 صیغے اور آ گئے، 14 اور 14 مل کر بنے 28. ان 28 کے شروع میں اچھا ماضی قریب کی گردان کیسے بنے گی؟ فتح سے، قد فتح قد فتح قد فتحو، قد فتحت قد فتحتا قد فتحنا، قد فتحت قد فتحتما قد فتحتم، قد فتحتی قد فتحتما قد فتحتن، قد فتحت قد فتحنا. اور اس کا ترجمہ کیسے بنے گا؟ اس نے کھول دیا ہے، ان 2 مردوں نے کھول دیا ہے، ان سب مردوں نے کھول دیا ہے، اس ایک عورت نے کھول دیا ہے، ان 2 عورتوں نے کھول دیا ہے، ان سب عورتوں نے کھول دیا ہے، تو ایک مرد نے کھول دیا ہے، تم 2 مردوں نے کھول دیا ہے، تم سب مردوں نے کھول دیا ہے، تو ایک عورت نے کھول دیا ہے، تم 2 عورتوں نے کھول دیا ہے، تم سب عورتوں نے کھول دیا ہے، میں نے کھول دیا ہے، ہم نے کھول دیا ہے. تو کھولا اور کھول دیا ہے، یا کھولا ہے، یا کھول چکا ہے، ہر طریقے سے ماضی قریب کا ترجمہ ہو سکتا ہے. 28 ہو گئے. اب ان 28 کے شروع میں آپ لگا دیں ما. تو ما کا مطلب ہے نہیں. لا اور ما عربی میں نفی کے لیے آتے ہیں. ایک اور لفظ بھی ہے ان، وہ آتا ہے نفی کے لیے لیکن وہ کم آتا ہے. تو لا، ما اور ان تینوں کا ترجمہ ہے نہیں. لا نہیں، ماں نہیں. ماں کے اور ترجمے بھی ہیں، اس پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے ماں کے بارے میں. اور ان کا ترجمہ بھی ہے نہیں. ان کا ایک ترجمہ اگر بھی ہے. میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کی عربی کی مناسبت بڑھتی رہے. اب فتح اس نے کھولا، ما فتح اس نے نہیں کھولا. قد فتح اس نے کھول دیا ہے، قد ما فتح اس نے نہیں کھولا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اب ان 28 کے شروع میں ما لگا اور 28 اور صیغے بن گئے. 28 اور 28 ہو گئے 56. اوپر میں نے آپ کو 18 مادے بتائے تھے جو آپ کو یاد کرنے تھے، جن میں سے 6 مشکل تھے، 12 آسان تھے. ان 18 مادوں کو آپ ہر مادے سے یہی والے 56 صیغے بنا سکتے ہیں. تو 56 ضرب 18 1008. اور 1008 کو بتاتے ہوئے جو ٹرک میں نے آپ کو بتائی اس کو یوز کریں گے. جیسے صبر، شکر، ذکر، ہر ایک کے اندر سے جو مادوی معنی ہے، مصدری معنی ہے، اس میں اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو قرآن کریم کے بے شمار الفاظ جو ہے اس محض آج کی ویڈیو کی برکت سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. اب کام آپ کا یہ ہے، نمبر 1، اس گردان کو فتح سے لے کر فتحنا تک 1000 مرتبہ دہرائیں. اگر 1000 مرتبہ دہرانا مشکل ہے 500 مرتبہ دہرا لیں، 100 مرتبہ دہرا لیں، لیکن دہرائیں ضرور. اسی طرح قد لگا کے دہرائیں، پھر دونوں کے شروع میں ما لگا کے دہرائیں، اور میں نے دونوں آپ کو بنا کے دکھا دیے ہیں. کام نمبر 2 آپ کا یہ کہ دیگر مادوں جیسے جعلا، ضربا، نصرہ وغیرہ سے بھی، جو میں نے آپ کو 18 مادے بتائیں، ان سب سے بھی یہ گردان اپنے طور پر خوب اچھی طرح دہرا لیں 1 مرتبہ. تو آج کا سبق انشاءاللہ، آج کی ویڈیو آپ کی وصول ہو جائے گی.